ناظرین، والدین اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں، کتنی سخت زندگی گزارتے ہیں. اگر بچوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی بے انتہا قدر کریں، ان کی بہت زیادہ عزت کریں، ان کی ہر بات مانیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن والدین بتا ہی نہیں پاتے اور بچے سمجھ ہی نہیں پاتے. ہاں وہی باتیں جو والدین اپنے بچوں کے سامنے نہیں کہہ پاتے، اظہار نہیں کر پاتے، ان میں سے کچھ باتیں بتائیں گے ہم آج آپ کو. میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر. جی بھائی. آپ پہلی کون سی بات ہے؟ پہلی کون سی بات ہے تو پہلی بات بتانے سے پہلے آج ہم پھر موجود ہیں سرن ویلی میں. ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے تھے کراچی سے، تو ہم ان کو یہاں لے کر آ گئے. یہ دیکھی بھالی جگہ تھی، گھر سے قریب بھی تھی، تو ہم نے کہا یہیں پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں. یہ ہے ڈاڈر اور یہ جگہ کہلاتی ہے سرن ویلی. شنکیاری سے تھوڑا سا قریب ہی ہے. جی بچیے. جی تو پہلا پوائنٹ ہمارا وہی جو ہم ڈسکس کریں گے، جس پہ بچوں میں بڑی بحث ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے ہم میں سے. اور ماں باپ کہتے ہیں بھائی ہمیں سب سے برابر کی محبت ہے. یعنی کوئی فیوریٹزم نہیں ہے. ہاں وہ یہ بتا ہی نہیں پاتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس بچے سے زیادہ محبت ہے. دیکھیے محبت نا برابر ہی نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ کسی بچے سے بہت زیادہ محبت ہو رہی ہوتی ہے، اسے بہت زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے، تو کبھی کسی بچے پہ آ رہا ہوتا ہے. یا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ماں کا چہیتا ہوتا ہے، کوئی باپ کی لاڈلی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمیں سوال کرتے ہیں اور ہم بھی بچوں سے سوال کرتے ہیں. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں چلو بتاؤ، جیسے میں پوچھتا ہوں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تم تینوں میں، تو بچے ہمیشہ الگ جواب دیں گے. بعض اوقات تینوں کہیں گے ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے. بعض اوقات تینوں نام لیں گے کسی دوسرے کا. بعض اوقات نام لیں گے علی کا، بعض اوقات حرمین کا، کبھی ہادیہ کا. تو الگ الگ سچویشن میں بچوں کو پتہ ہے. پھر ہم بچوں کو بتا دیں گے بیٹا سب سے ایک جیسی محبت ہو نہیں سکتی. اب جیسے آپ لوگ ہیں نا، آپ کو ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ بچے ہماری شکل دیکھتے ہیں کمنٹ دیں گے. میں کہتی کمنٹ بچے بتانا شروع کرتے ہیں ہمارے کس سے محبت ہے. اچھا آپ لوگ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے بچے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ ان سے کون زیادہ محبت کرتا ہے. بہت سے لوگ منع کرتے ہیں سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کون زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا سوال نہیں ہے، عجیب سا سوال نہیں ہے. اس سوال میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ہنسی مذاق میں پیار محبت میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے جواب کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم نے ہادیہ سے سوال کیا تھا ایک دفعہ بچپن میں. بالکل ہادیہ جب بچپن میں ہم سوال پوچھتے تھے کون زیادہ اچھا ہے ماما یا بابا، تو اگر میں سامنے ہوتی تو کہتی تھی ماما اچھی ہیں، اور اگر یہ سامنے ہوتے تھے تو کہتی تھی بابا اچھے ہیں. بچپن سے چلاتی ہو. ہاں تو ایک دفعہ ان کے چاچی نے پوچھا کہ اب بتاؤ کون اچھا ہے. ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کنفیوز ہو گئی، کہیں مجھے دیکھے کبھی ان کو دیکھے. پھر اس نے کہا مابا. بے اختیار اس کے منہ سے نکلا ہے. تو ناظرین دیکھیں بچوں کو یہ بات پتہ چلنا چاہیے کہ آپ بھی اپنے سب بہن بھائیوں سے ایک جیسی محبت نہیں کرتے. اور بعض اوقات کوئی بچہ زیادہ خیال رکھتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے محبت خود بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ نہیں رہتی، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی ختم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں محبت بڑھ نہیں سکتی، کچھ کہتے ہیں محبت مر بھی سکتی ہے، اور دونوں صحیح کہتے ہیں. صحیح ہے. تو بعض اوقات آپ کی محبت نہیں مرتی، بعض اوقات مر جاتی ہے. محبت ایک جذبہ ہے جو کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس میں کبھی ویڈیو بنائیں گے کیا محبت کی شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس پہ انشاءاللہ جلدی ویڈیو بنائیں گے. اور آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیے گا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جی بچیے. جی دوسری بات کہ ہم بھی بور ہو جاتے ہیں، ہم بھی تھک جاتے ہیں. یہ بات ہم اپنے بچوں کو بتا نہیں پاتے ہیں. ہم ان سے یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ ہم بھی گھر کے کام کر کے تھک جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم روزانہ تمہارے لیے کھانے پکائیں، ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم روزانہ تمہارے کام کریں. یا اگر باپ ہیں تو وہ بھی تھک جاتے ہوں گے، بور ہو جاتے ہوں گے، صبح جا رہے ہیں رات میں آ رہے ہیں، وہی دن رات کام میں گزر رہے ہیں ان کے. لیکن لیکن اگر بتا نہیں بچوں کا اندازہ ہو جائے نا کہ ایک باپ یا ماں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے کس اذیت سے گزرتا ہے، بالکل یقین کریں وہ ان کے غلام بن جائیں. اور اس پہ بے شرمی بہت سے بچوں کی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، ہاں. اور ماں باپ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں وہ یہ بتا نہیں پاتے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہماری نہیں ہے جو تم ڈال رہے ہو. اور کس بات کی ذمہ داری ہے؟ میرا دل چاہتا ہے اس میں کھل کے ویڈیو بناؤں کہ ہم کیوں ذمہ داری ہے بھائی، تمہارا خیال رکھنا کیوں ذمہ داری ہے. اگر ہماری عزت کرنا، ہمارا احترام کرنا، ہم سے اوف نہ کرنا یہ تم پر لازم ہے، تو پھر ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم پر کیا لازم نہیں ہے. مذہب کو چھوڑ کے اگر آپ سوچیں گے نا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے آپ پاگل ہو جائیں گے.
خیر हम्म, बच्चे बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है, वालिदैन बता नहीं पाते कि बेटा हम जिम्मेदारियों से कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा तकलीफें उठा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बगैर अगर ज़िंदगी होती तो एक अलग ज़िंदगी होती। खैर हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, अगर बच्चे मुकाबले पे आएँ और माँ बाप भी मुकाबले पे आ जाएँ तो बच्चे माँ बाप से जीत नहीं सकते। माँ बाप की कुर्बानियाँ बच्चों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन माँ बाप बताते नहीं। और तीसरी बात क्या नहीं बताते माँ बाप, कि वो भी झूठ बोलते हैं। हाँ जब वो कहते थे ना कि या दुकान बंद थी तुम्हारी बुक नहीं लेके आ सके, या वो चीज खत्म हो गई थी इसलिए लेके नहीं आ सके, तो बाज दफा उनके पास पैसे नहीं होते थे बिल्कुल। कि वो चीजें खरीद के ला सके, और ये बातें अपनी औलाद को बता नहीं सकते थे। और वो इस तरह बता दें कि बच्चे को बुरा ना लगे, हाँ बच्चा हर्ट ना हो। बिल्कुल। कैन यू इमेजिन हम बाज़ औक़ात किस कदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्या बताऊं मैं आपको, मतलब जब मैं कैपिटल टीवी में था उसमें एक कैमरामैन था, वो कहने लगा यार मेरी बेटी है, वो शायद मैंने कभी बताया आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं है छोटी है, वो अपने छोटे भाई को समझा रही है कि बाबा से ना दूध का नहीं कहना, उनके पास पैसे नहीं है। देखिए चल गया होगा बच्ची को पता। अगर बाप अपनी बेटी के लिए दूध लेकर नहीं आ पा रहा है या बेटे के लिए, या बाप, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, हाँ तो बाप कितनी इज्जत में होगा। लेकिन वो बता नहीं सकता बेटा कि जब मैंने तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं की थी ना, मैं कितनी अजियत में था, कि मैं कितनी अजियत में थी। या माँ बता नहीं सकती कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना रही थी, तुम्हारे दूसरे काम कर रही थी, मैं कितने चक्कर आ रहे थे। अपने लिए होता ना, मैं भूखी रह रही थी, कोई मसला नहीं था, तुम्हारी भूख मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन माँ नहीं बता पाती कि हमें क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है। खैर हम बाज़ औक़ात जज्बाती होकर टॉपिक से हट जाते हैं, वजह जल्दी से टॉपिक पे आ जाए। जी बिल्कुल। चौथा है, सजा देना हमें भी अच्छा नहीं लगता। यानी जब माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, तो बच्चों को ये नहीं बता पाते कि हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हें डांटना या तुम्हें मारना, लेकिन हमारी तरबियत ऐसे हुई है। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे मार पीट को, लेकिन हमें भी बचपन में मार पड़ी है, इससे कहीं ज्यादा मार पड़ी है, तो हम आदी हैं बात बात पे हार उठाने पे, या ये समझने के हम आदी हो गए हैं कि डांट या मार के जरिए चीजें ठीक होंगी। या हमें समझ में नहीं आ रहा होता, अब जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, हाँ थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करें, तो हम कभी कभी रिएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपने बच्चों से भी कहते हैं कि बेटा हम कभी आपको डांट देते हैं या कभी कभी मार भी देते हैं, हमें समझ ही रहा कि हम बिल्कुल परफेक्ट पेरेंट्स हैं, नहीं भाई, हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन हम गुस्से को जस्टिफाई नहीं करते। बाद में सॉरी कर लेते हैं बच्चों से कि बेटा मारना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन हमें फिर भी मारना नहीं चाहिए था, हमें दूसरे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए थे। खैर तो सजा देके अच्छा नहीं लगता, कोई भी सजा देके खुश कुछ नहीं नहीं होता। पांचवी बात जो हम बच्चों को नहीं बता पाते, कि आप हमें तोड़ देते हैं, कमजोर कर देते हैं। यानी जिस तरह माँ बच्चों की तरबियत करती है, बीमार हो फिर भी लगी रहती है, वो खुद कमजोर हो रही होती है। बाप चाहे कितना ही बीमार हो, कितनी परेशानी नहीं, बाप चाहे कितना ही बीमार हो, कितनी तकलीफ में हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाए, छुट्टी नहीं करे, जाए टाइम पर जाए। नाज़रीन नहीं बता पाते हम कि हम कितनी बार टूटते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत हमें दोबारा खड़ी कर देती है। लेकिन बिल्कुल। आप लोग हमें सख्त जुमले बोलते हुए सोचते नहीं कि हम किस अजियत से गुजरे हैं। माँ बाप अगर अपना दिल खोल के रख देना, बच्चों की चीखें निकल जाएं, इतनी कुर्बानियां। इसीलिए देखें पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं कहा है कि बच्चों का ख्याल रखो, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह को पता है ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, हर माँ हर बाप अपनी औलाद से शदीद मोहब्बत करता है, बल्कि अल्लाह ने तो कह दिया तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। इतनी कहीं मोहब्बत में उनकी मोहब्बत गिरफ्तार में हो जाते तुम हैं। इतने अंधे ना हो जाओ कि बिल्कुल। सब कुछ भूल जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, उसके बंदों को भूल जाओ, हक और सच को भूल जाओ। यानी अल्लाह को पता है कि माँ बाप तो मोहब्बत देने के लिए बने, औलाद की बात नहीं समझ पाती कि इस मोहब्बत को रिटर्न कैसे करें। हाँ। खैर फिर जज्बाती भजिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है। बहुत लोग समझ रहे हैं आज बच्चों से लड़का है हम लोग नहीं, बच्चे तो इनके लिए खाना तैयार कर रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं आज अपने बाबा को। बिल्कुल, तो खैर हम तो यहाँ घूमने आए हुए हैं अपने दोस्तों को लेके, और वो हमारे लिए घर में खाना बना रहे हैं माशाल्लाह से। चले बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह। छठी बात, हमें भी तकलीफ होती है, बहुत सारी तकलीफें माँ बाप को हो रही होती है, कुछ तो बता देते हैं, इजहार कर देते हैं,
لیکن کچھ تکلیفیں کچھ اذیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ اظہار بھی نہیں کر پاتے ہیں بچوں کے سامنے. اور بالکل بچے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے انہیں, پتہ نہیں کیوں اتنا چڑچڑے ہو رہے ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا کتنی بڑی اذیت سے گزر رہے ہیں اور بچوں کو بتا نہیں سکتے. یہ بعض اوقات آپ بیمار ہوتے ہیں, ماں ہاں بیمار ہوتی ہے, ماں اگر بیمار ہے نا تو اس میں اللہ حکم دیتا ہے مرد کو کہ اس کا خیال رکھو وہ بیمار ہے, حسن اخلاق سے پیش آؤ اس کے ساتھ. یہ وہ سچویشن نہیں ہے کہ تم اس کی کمزوری, اس کے چڑچڑا پن کے اوپر ریئیکٹو ہو جاؤ. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت ہر وقت چڑچڑے بن کے گھومے اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہے اور اس کو کیش کرواتے رہے. نہیں, اگر عورت کی طبیعت خراب ہے تو مردوں پہ لازم ہے کہ ان کا ایکسٹرا خیال رکھیں, اولاد پہ لازم ہے کہ ان کا ایکسٹرا خیال رکھیں. اسی طرح باپ بعض اوقات تھکا ہارا آتا ہے تو لازم ہے کہ ایسی بات کریں, دلجوئی کریں, محبت سے پیش آئیں کہ اس کے سارے غم غلط ہو جائیں. وہ کہیں باہر جس کے لیے میں لڑ رہا تھا نا, باہر جن کے لیے میں کوششیں کر رہا تھا, یہ میرے اپنے تھے, ان کے لیے میں اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کر لوں گا. ایسا کرنا ہے ہمیں. تو ماں باپ کو یہ ریئلائز کروائیں کہ آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں, کیونکہ ماں باپ آپ کو نہیں بتا پاتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. جی بچیے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ہمیں اب کمنٹ سے بتائیے گا کہ کیا یہ باتیں آپ بھی چھپاتے ہیں اپنے بچوں سے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری نئی کتاب میری ماں کی ڈائری بھی آ چکی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کی یادوں کو محفوظ کر لیں ہمیشہ کے لیے تو یہ ڈائری آپ کے لیے ہے. اور اگر آپ ماں ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو یاد رکھیں, آپ کے گزرے ہوئے دنوں کو یاد رکھیں, آپ کے تجربوں کو یاد رکھیں, تب بھی یہ ڈائری آپ کے لیے ہے. آپ اس کو حاصل کر سکتی ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, گھریلو مسائل ہیں, طریقہ حیات کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں, تب بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت 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 شکریہ. شکریہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.